بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 مارچ 2021 روز سوموار 9 شعبان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے پریشان ہیں اور بر وقت خبروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لاتا ہے اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کیجیے گا، گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی کرونا ویکسین کی جو شرط ہے اس کے لیے، عمرہ کے لیے بات ہوگی، اس کے علاوہ ترحیل والوں کی بات ہوگی، ملازمت کے نئے قانون کی بات ہوگی، فلائٹس کی بات ہوگی، اسپیشل فلائٹس کی، اس کے علاوہ آپ کے سوالات جوابات کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ عمرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط زیر غور ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ عمرہ کے لیے کرونا ویکسین کی شرط زیر غور ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کرونا وبا سے متعلق تازہ صورتحال کے بارے میں اتوار کو پریس کانفرنس کے دوران سوالات کے جواب اور وبا سے متعلق حقائق پیش کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین لینے والے کسی بھی شخص کی موت کا کوئی واقعہ ریکارڈ پر نہیں آیا۔ الاخباری اور سبق کے مطابق ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا کہ کرونا ویکسین سے پہلے کسی بھی ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں، اسی طرح ویکسین لینے کے بعد خون کا عطیہ ملتوی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 70% رجسٹریشن کروانے والوں نے ویکسین لگوا لی ہے۔ دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ بلا خوف و خطر کرونا ویکسین لے سکتی ہیں۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ اگر کسی شخص کو کسی دوا سے غیر معمولی الرجی ہو تو اسے کرونا ویکسین نہیں دی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالعالی کا کہنا تھا کہ کرونا ویکسین اور دماغ میں خون کے جمنے کے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں۔ تمام متعلقہ سائنسی اور میڈیکل اداروں نے کہا کہ اس حوالے سے جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ برخلاف ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دعوے کہ دماغ میں خون کا جم جانا اور ویکسین کے درمیان کوئی رشتہ پایا جاتا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کی سپلائی منگل سے بحال ہو جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ منگل 23 مارچ سے زمزم سپلائی کرنے والا ادارہ کھل جائے گا۔ پہلے مرحلے میں محدود ڈیوٹی اوقات متعین کیے ہیں جو دوپہر 1 بجے سے رات 9 بجے تک رہیں گے۔ انہوں نے کہا کرونا وائرس کے انسداد کے لیے تمام حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔ کمیٹی کی سفارش پر ایک شخص کو 4 بوتلیں لینے کی اجازت ہے۔ ایک بوتل کی قیمت 5.5 ریال ہے۔ خاندان کے افراد کی تعداد کے حساب سے زمزم کا 15 دن کا کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ ادارے میں بیک وقت 60 افراد کو آنے کی اجازت ہوگی۔ کرونا ویکسین کی افواہیں، ہمیں اس ڈراؤنے خوف سے نکلنا ہوگا۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں کرونا ویکسین کے حوالے سے افواہوں کا بازار گرم ہے اور اس صورتحال سے طبی ماہرین اور معاشرے کے لیے درد سر پیدا کیا گیا ہے۔ تاہم سعودی عرب نے ان افواہوں سے نمٹنے کا ایک حل نکالا ہے اور وہ ہے کرونا ویکسین لگوانے والے سعودی شہری جو اس حوالے سے اپنے تجربات بیان کر رہے ہیں۔ ویکسین لگوانے کی حمایت میں کی جانے والی مہمات میں بھی اس حوالے سے وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پر ویکسین مخالف مواد کی وجہ سے وبائی امراض کے ماہرین اور محکمہ صحت کے حکام کی طرف سے تسلی دلانے کے باوجود سعودی شہری ویکسین لگوانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ جب گزشتہ سال وبا کا آغاز ہوا تو سوشل میڈیا پر کرونا وائرس سے مرنے والوں کے متعلق جو خبریں گردش کرنے لگیں، لیکن اب کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں۔ ویکسین کے آتے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ویکسین لگوانے سے صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح کی زیادہ تر پوسٹ ان لوگوں نے شائع کی جن کا میڈیکل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سعودی ماہرین اور صحت نے اس طرح کے جھوٹے دعووں کی تردید کی ہے۔ وزیر صحت توفیق الربیع نے بھی ٹویٹر پیغام میں سعودی شہریوں سے کرونا ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے۔ مشائل المطیری جو 3 بچوں کی ماں ہیں، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ معاشرے کو اور خصوصاً بچوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے ویکسین ایک مؤثر ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ویکسین کی 1 خوراک لے چکی ہوں اور 1 ہفتے کے بعد دوسری خوراک لوں گی۔ میں لوگوں سے ویکسین لگوانے کا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے درمیان بچے بھی ہیں جو ویکسین نہیں لگوا سکتے۔ انہوں نے کہا یہ ڈرانا خواب والدین اور بچوں کے لیے برا ہوگا۔ مفرور خادماؤں اور گھریلو ملازمین کو روزگار دینا قانون شکنی۔ معروف سعودی وکیل نائف المرشدی کا کہنا ہے کہ مفرور خادماؤں اور گھریلو ملازمین کو رمضان میں روزگار دینے والے جان لیں کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف 10 لاکھ ریال جرمانہ اور 2 سال تک قید کی سزا ہے۔
आजल न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक निजी टीवी प्रोग्राम और रिसाला में उन्होंने बात करते हुए बताया कि उम्मुल करा में इस हवाले से शाही फरमान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब लाएगा उसे नौकरी फ्राहम करेगा, कानून शिकनी के ज़ुमरे में आएगा। ऐसे अफराद के खिलाफ 10 लाख रियाल जुर्माना और 2 साल कैद की सज़ा मुकर्रर है। एक और बड़ी अपडेट, तरहील से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की दोबारा वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि तरहील से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की हज और उम्रा वीज़े के अलावा मुलाजमत के किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वो साल 2011 में तरहील डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए वापस गए थे, क्या अब दोबारा किसी वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। जवाज़ात की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर वादे किया गया कि डिपोर्ट होने वाले किसी भी गैर मुल्की को दोबारा वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं। ऐसे अफराद सिर्फ हज या उम्रे के वीज़े पर आ सकते हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 से मुलाजमत के नए कानून नाफिज कर दिए गए हैं, जिनमें ये शर्त भी रखी गई है कि ऐसे लोग जो मुलाजमत के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए छुट्टी पर जाते हैं और वापस नहीं आते, वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। इस कानून की रूह से डिपोर्ट होने वाले अफराद, जिन्हें अरबी में मरहल कहा जाता है, ऐसे अफराद को डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए सऊदी अरब से बेदखल किया जाता है। उन पर अब नई पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले ऐसे अफराद को मखसूस मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, मगर अब उन पर ताहयात पाबंदी लगेगी। मुलाजमत के नए कानून में कारकुनों के औकात, उनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद उसमें कहा गया है कि मौजूदा तरमीम शुदा मुलाजमत के निज़ाम में कारकुनों के जो जॉब की टाइमिंग है वो हफ्तावार छुट्टी के हवाले से किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। अल अरबिया न्यूज़ ने अल इक्तिसादिया के हवाले से बताया कि ये कफ़ील पर डिपेंड करता है कि वो कारकुनों की हफ्तावार छुट्टी और यौमिया काम के घंटे मुकर्रर करें, लेकिन रमज़ान में काम के दौरान इस हवाले से निशानदही की गई है कि जिसमें जो जॉब की टाइमिंग है उसमें कमी करने के बारे में कहा गया है। मुलाजमत के नए कानून का बुनियादी हदफ में मुकामी लेबर मार्केट में तसलसल और बेहतरी लाना है, जिससे प्राइवेट शोबे में तरक्की के मौके पैदा होंगे और कारकुनों को भी बेहतर माहौल मैसर आएगा, जो सऊदी अरब के 2030 के विजन का हिस्सा है। वजारत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वजारत का हदफ प्राइवेट सेक्टर में कवानीन पर अमल दरामद करवाना है। वजारत का कहना है कि जो इदारे खुद तशखीसी के मुकर्रर करदा असूलों पर अमल नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे, अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से सऊदी अरब में बड़े और दरमियाने दर्जे के इदारों में इस निज़ाम को लाजमी करार दिया है, जिसे वजारत के पोर्टल पर रजिस्टर कराना होता है। इसके ज़रिए इदारों की कारकर्दगी को जाना चाहता है। इस सिस्टम से इदारों को ये फ़ायदा होता है कि वो बर वक्त अपने मामला दुरुस्त कर लेते हैं, जिससे उन्हें वजारत की तफ्तीशी टीम की आमद पर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। अमीरात में वर्चुअल वर्क इकामा और मल्टीपल टूरिस्ट वीज़े की मंजूरी। यूएई की काबीना ने वर्चुअल वर्क इकामा और तमाम ममालिक के शहरियों के लिए मल्टीपल टूरिस्ट वीज़े की मंजूरी दे दी। अल अमारात अल यौम के मुताबिक काबीना का इजलास इतवार को नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम की सदारत में हुआ। उन्होंने अपने अकाउंट पर बताया कि कसर अल वतन में काबीना के इजलास की सदारत की। इसमें वर्चुअल वर्क इकामे के इजरा का फैसला किया गया है। इसके तहत दुनिया के किसी भी इलाके में मौजूद शख्स ऑनलाइन यूएई में जॉब कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसकी कंपनी यूएई में मौजूद हो। वर्चुअल इकामे की बुनियाद पर उसे दुनिया के किसी भी इलाके से यूएई के लिए काम करने की इजाज़त होगी। मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि आज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का माहौल है, इससे फ़ायदा उठाते हुए तमाम लोगों को दुनिया के महफूज और खूबसूरत तरीन शहरों में रहने के मौके मुहैया करेंगे। ये एक अपनी नौयत का डिफरेंट पहला इकामा होगा, जिसकी वजह से गैर मुल्की किसी स्पॉन्सर के बगैर मुत्तहिदा अरब अमारात आ सकेगा और यहाँ 1 साल तक रह सकेगा और मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक अपनी मुलाजमत के काम ऑनलाइन अंजाम दे सकेगा। इस इक़दाम से डिजिटल इकॉनमी का माहौल बनेगा। इसकी बदौलत दुनिया भर का जो बासलाहियत अफराद और टैलेंटेड लोग हैं वो इकॉनमी में हिस्सा डाल सकेंगे। इसके अलावा तमाम मुल्कों के शहरियों के लिए मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ों की भी मंजूरी दी गई है। यूएई के इक़्तिसादी दारुल हुकूमत की हैसियत रखता है और उनके तमाम फैसले इसी बुनियाद पर किए जाएंगे। सियाहती वीज़े मल्टीपल होंगे और किसी भी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। 5 साल तक के लिए वैलिड रहेंगे। इस वीज़े पर आने वाला हर 90 दिन तक वहाँ पर क़याम कर सकेगा। इतनी ही मुद्दत के लिए आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
بڑھیں گے کچھ فلائٹس کی خبروں کی طرف بات کریں گے۔ جو ہمیں سب سے زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی سے متعلق ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے حوالے سے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ انڈیا میں 45,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان میں کرونا نے ایک دفعہ پھر سے زور پکڑ لیا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی کرونا ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں برطانیہ والے کرونا وائرس کی ایک زبردست لہر آئی ہے، اور جو انڈیا میں اس وقت ایک انتہا کا وائرس پھیل رہا ہے بہت زیادہ جلسوں کی وجہ سے، اور سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہی ہے انڈیا میں اس وقت۔ ایک ہی دن میں 45,000 سے زیادہ کیسز وہاں پر رپورٹ ہونے کے بعد ابھی جو فلائٹس کی بحالی جو کہ امید نظر آ رہی تھی وہ بھی اب مخدوش ہوتی بہت ہی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جو ابھی مئی اپریل کی بات کی جا رہی تھی، لیکن اب بھی وہ بات بہت دور نظر آ رہی ہے۔ ابھی فلائٹس کی بحالی سے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، جب تک اگر انڈیا پاکستان اپنے کرونا کے کیسز کو کنٹرول نہیں کرتا تب تک بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے سعودی عرب کچھ ریلیکسیشن کرے کہ کرونا ویکسین کو لازمی قرار دے کر فلائٹس کو اوپن کرے، ویکسین والے ہی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا سرکاری سطح پر کوئی فیصلہ یا کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ اس بارے میں ہمیں جیسے ہی ملے گی، اور دوسری طرف جو لوگ بحرین اور عمان سے آ رہے تھے، ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ پابندیاں لگائے جانے کی وہ خبریں سنائی دے رہی ہیں۔ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے ہم آپ کو بتائیں گے ضرور اپنی ویڈیوز میں، تو اس کو مکمل دیکھتے رہیے گا۔ ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اسپیشل فلائٹس کی طرف، آپ کو بتاتا ہوں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون سی فلائٹس ہیں جو انڈیا کے لیے جائیں گی۔ آج کوزیکوڈ کے لیے جدہ سے انڈیگو کی ایک فلائٹ ہے، دلی کے لیے ایک فلائٹ SV760 جائے گی، کوزیکوڈ کے لیے IX1332 ریاض سے جائے گی، اور 6E5424 انڈیگو کی ریاض سے لکھنؤ، اور AI1924 ریاض سے ممبئی ایئر انڈیا، اور IX1782 دمام سے کنور کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ جائے گی۔ اگر پاکستان کی فلائٹس کی بات کریں تو آج کو اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹس ہیں، جس میں سے 2 ریاض سے اور 1 دمام سے جائے گی، اور 3 فلائٹس لاہور کے لیے ہیں، 2 جدہ اور 1 ریاض سے۔ باقی کسی اور شہر کے لیے فلائٹ سکیجول نہیں ہے۔ باقی کمپلیٹ سکیجول آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا دوسری خبروں کی طرف، آپ کو بتاؤں گا مشکل سال کے باوجود ارامکو کو 281 ارب ریال کا منافع۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی سعودی ارامکو نے مشکل اور غیر متوقع سال کے باوجود پوری دنیا میں رجسٹرڈ تمام کمپنیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ منافع کمانے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ الشرق الوسط کے مطابق ارامکو نے ثابت کر دیا کہ توانائی کے مشکل ترین دور میں اس کی مضبوط فلیکسبل جو مالیاتی حکمت عملی ہے وہ کامیاب رہی۔ 2020 کے دوران توانائی کے شعبے سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کی آمدنیاں کم ہوئی، جبکہ کیمیکل اور ریفائنری کی سرگرمیوں میں منافع کا تناسب غیر معمولی حد تک کم ہو گیا۔ کرونا کی بات کرتے ہیں۔ کرونا کے ایکٹیو کیسز بڑھ گئے 4,000 کے قریب۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز مسلسل 300 سے زیادہ آ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اتوار کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 367 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 277 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6,609 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 3,999 ہو گئی ہے، جن میں سے 584 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ دوست کے والد کو بچانے کی کوشش کرنے والا نوجوان ڈوب گیا۔ کنفضا میں اپنے دوست کے والد کو ڈوبنے سے بچاتے ہوئے ایک 30 سالہ شہری جان کی بازی ہار گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی نوجوان علی البتاشی اپنے دوست کے والد کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے خود نالے میں ڈوب گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہلال احمر اور شہری دفاع کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، تاہم اس وقت تک وہ جان کی بازی ہار چکے تھے۔ شہری دفاع نے کہا ہے کہ ڈوبنے والے نوجوان نے اپنے دوست کے والد کو درخت کی شاخ کو پکڑتے ہوئے دیکھا۔ شہری دفاع کے مطابق بزرگ کو بچانے کے لیے وہ نالے میں کود گئے، مگر درمیان میں ایک گہرا کھڈا تھا جس میں وہ ڈوب گئے۔ نوجوان کی لاش کو نکالا گیا ہے، اسے قریبی ہسپتال کے سرد خانے میں رکھ دیا گیا۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد تدفین کے لیے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر بارک میں 9 پیٹرول پمپ اور 17 دکانیں بند کر دی گئیں۔ بارک میں میونسپلٹی نے SOPs کے علاوہ بلدیہ کے ضابطوں کی پابندی نہ کرنے پر 9 پیٹرول پمپ اور 17 دکانیں بند کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیہ نے کہا کہ میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر الحسن المرسی نے شہر بھر میں تفتیشی مہمات کے لیے 20 افراد پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.